چلیں آگے، آج ہم ایک ہومیوپیتھک طریقے علاج پہ بھی نظر مار لیں اور نظر ثانی کر لیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کیا ہے، جس کو ہومیوپیتھی بھی کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ایک میڈیسن کا سسٹم ہے، جو میڈیکل سسٹم کہہ لیں یا میڈیسن سسٹم کہہ لیں، کیونکہ اصل دوائی تو ہومیوپیتھک دوائی ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہر بار ڈاکٹر اسد عربی یہی قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کی طرف آئیں، ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ لیں، ہومیوپیتھک کلینکس کے لیے چندہ دیں، مسجد میں چندہ نہ دیں، مدرسے میں چندہ نہ دیں، مولویوں کو چندہ نہ دیں، پھوکے باز کے پاس، بابے کے پاس جا کے اس کو پیسے نہ دیں، خرجانہ یا ہدیہ یا جو کچھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو تو کھول کے رکھیں، اپنی آنکھوں کو اندھا نہ کریں، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ اور جب ذہن کی بات آ جاتی ہے ہمارے پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں تو کم ہی یہ معاملات ہے، پوری دنیا میں ذہنی مریض بہت زیادہ ہیں۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ تو چلیں ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستان میں جہالت اتنی زیادہ ہے، اس جہالت کے ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی مریض بہت زیادہ ہے۔ اچھا، حیرانی کی بات یہ ہو رہی ہوگی کہ پڑھا لکھا تو ذہنی مریض نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیسے ذہنی مریض ہو گیا، یا جاہل کیسے ذہنی مریض نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک جاہل بندہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، جیسے ایک پوڈری ہے، پاؤڈر پی رہا ہے، شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، گٹکا ماوا کھانے والا گٹکا ماوا کھا رہا ہے، گالی گلوچ کرنے والا گالیاں دے رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اپنے گھر میں بھی ماں ہے، میری اپنی بیوی بھی کسی کی ماں ہے، اور میری جو سالی ہے یا میری ماں ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، تو پھر گالی گلوچ دینے کا فائدہ کیا؟ بس دوسرے کو اپنا روب جھاڑنا، یہ جہالت ہے نا۔ لیکن جہالت کیا دکھا رہی ہے؟ گالی گلوچ یا فساد یا لڑائی کرتے ہوئے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ اور جہاں دنیا بھر کا تعلق ہے وہاں پڑھے لکھے اس لیے پڑھے لکھے جاہل کہلاتے ہیں اور ذہنی مریض کہلاتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے ان پہ سر پہ ایک ایسا بوجھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے رابطہ نہیں رکھتے جو ان کی اصلاح کرے، وہ خود اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خواہ سمجھتے ہیں۔ یہیں جب ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، MBBS ہے، لندن سے پڑھا ہوا ہے، امریکہ سے، میکسیکو سے، آئرلینڈ سے اس نے ڈگریاں لے لی ہیں، کینیڈا کا بہت بڑا پوسٹ گریجویٹ ہے، یہ تو بہترین علاج کرے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ میڈیکل سسٹم اور میڈیسن سسٹم وہ ہومیوپیتھک سسٹم ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک گوشت بیچنے والا گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ گوشت لے لو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گدھے کا گوشت ہے، یہ سور کا گوشت ہے، اور یہاں دیکھیں کہ یہ بکری کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ کپورے لگا دیتا ہے اوپر سی کے اور بولتا ہے یہ لے لیں یہ جی گوشت، بولے گا نہیں کہ یہ بکرے کا گوشت ہے یا بکری کا گوشت ہے۔ جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو MBBS ڈاکٹر یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ جو ٹیسٹ میں کروا رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو علم بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو کتابیں پڑھ پڑھ کے بس اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کی جو MRI پیٹ اسکین یا CT اسکین یا ایکس ریز ہے وہ ریز ہیں، وہ شعاعیں ہیں، وہ تو آپ کی کڈنی پھاڑ دیں گے، وہ تو آپ کے گردے کو چیر دیں گے، وہ تو آپ کے معدے کو مزید اور خراب کر دیں گے۔ اتنی پتلی جھلیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ کو معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کو پڑھیں، اور جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں
وہ سازش نہیں ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقے علاج پوری دنیا میں رائج ہے، اور ہومیوپیتھک طریقے علاج جن حضرات نے کرایا ہے اور جو حضرات ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کتنا فائدہ مند ہے۔ تو پھر آئیے ہومیو ورکس 0323822713